علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مس ارم انور، میں آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی۔ تو اسلامیات کی بک نکالیں اور اس کا صفحہ نمبر 10 کھولیں۔ ہم شروع کریں گے باب نمبر 2 سے۔ تو کیا ہم آج پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے ایمانیات اور عبادات، اور ہمارا عنوان ہے توحید کا تعارف۔ توحید کیا ہے؟ توحید ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے کلمے میں بھی جو ایمان لایا جاتا ہے، جو سب سے پہلے الفاظ بولے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں لا الہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اور ہمیں اس بات پر پکا یقین رکھنا چاہیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، درخت، پرندے، ہر چیز کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے نا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب اسلام سے پہلے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ جو کفار تھے وہ عبادت کرتے تھے کس کی؟ بتوں کی۔ بت بناتے تھے خود اپنے ہاتھ سے، مختلف قسم کے وہ اس میں چیزیں استعمال کرتے تھے۔ کوئی سونے کے بت ہوتے تھے، چاندی کے بت، لکڑی کے بت، مٹی کے بت بناتے تھے، اور ان بتوں کو خود بنا کے اور خود ہی ان کی عبادت بھی کرتے تھے۔ آپ بتائیں اگر ہم اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائیں گے مٹی سے، کیا وہ اگر ہم اس کو گرا دیتے ہیں تو وہ چیز گر جائے گی نا، وہ اپنی خود سے حفاظت نہیں کر سکتی ہے، تو ہماری حفاظت کیسے کرے گی؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر پیدا کیا تو انہوں نے سب لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی۔ تو اس بات کا اقرار کرنا اور اس بات کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ آج ہم توحید کے بارے میں پڑھائی کریں گے، توحید کا تعارف۔ اس کی پڑھائی کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر بنا دیکھے ہم یقین رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا، پھر بھی ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، انہوں نے ہی ان ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، درخت، جانور، پرندے، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، اور وہ روز نماز پڑھتا تھا 5 وقت کی۔ روز نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ کے مسجد سے واپس آ رہا تھا، اس کو ایک لڑکا نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکا اکیلا کھڑا ہے، وہ لڑکے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کھانا کھلاؤں آپ کو اور آپ کے رہنے کا بندوبست کروں؟ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لڑکا اس کسان کے ساتھ گھر چلا گیا۔ گھر جا کر جب صبح ہوئی، کسان ایسی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو اس نے لڑکے کو جگایا کہ چلو تم بھی نماز پڑھنے چلو۔ لڑکے نے کہا میں کیوں نماز پڑھنے جاؤں، میں نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو میں کیوں اس کی عبادت کروں؟ وہ کسان چلا گیا۔ دوسرے دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکا اور کسان کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں لڑکے کو چیتے کے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ چیتا ہے۔ کسان نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ یہاں پہ چیتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ دیکھو اس کے چیتے کے پاؤں کے نشان ہیں۔ تو کسان نے کہا میں کیسے مان لوں؟ اس نے کہا تمہارے سامنے ثبوت ہے کہ یہ چیتے کے پاؤں کے نشان ہیں۔ تو کسان نے کہا اب تمہیں چیتے کے پاؤں کے نشان سے یقین تو ہو رہا ہے کہ یہاں پہ چیتا ہے، ایسے ہی کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ سورج، چاند، ستارے، زمین کس نے بنائے ہیں؟ اس کو بھی تو کسی نے بنایا ہے، اور اس کو بنانے والا ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لڑکے کو پھر احساس ہوا کہ واقعی میں یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اس بات کو سن کر وہ لڑکا ایمان لے آیا اور اس نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی 5 وقت کی۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ہمیں اور دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب ہم اپنی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں، تو کتاب کا صفحہ نمبر 10 کھولیں۔ اب ہم اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ باب 2 صفحہ نمبر 10 ایمانیات، اور اس کا پہلا عنوان ہے توحید کا تعارف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور اس بات پر پکا یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اور یہ تمام کائنات اور کائنات کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اس سبق کے آخر میں آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان اور اس پر یقین رکھ سکیں، یہ سمجھ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ تمام دنیا کی تمام چیزیں، انسان، چرند پرند، درخت، پودے، پھول، سورج، چاند، ستارے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا کیسے شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اب صفحہ نمبر 11 پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے ہم کلام ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو بھی آیات نازل ہوئی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک اتارا گیا تھا، اور انہوں نے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات دی ہیں۔ قرآن پاک میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ یہ سورۃ الاخلاص کی آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔ قرآن پاک کی اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ہمسر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اکیلا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اس بات پر پکا یقین کرنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے؟ مٹی کے ذریعے بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز، زمین، سورج، چاند، ستارے، درخت، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی کے مطابق ہر چیز جو ہے وہ چلتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، چاند بھی اور ستارے بھی رات کے ٹائم نکلتے ہیں نا، تو یہ سب کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کائنات کی ہر چیز حرکت کرتی ہے۔ یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، درخت، جانور اور پرندے سب اسی نے بنائے ہیں۔ دوبارہ پڑھیں گے۔ زمین، سورج، چاند، ستارے، درخت، جانور اور پرندے سب اسی نے بنائے ہیں۔ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ہمیں ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان اور زبان اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو ہمارے سارے جو ہیں ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان سب اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیے ہیں۔ آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، پاؤں اور پاؤں سے ہم چل سکتے ہیں، ہاتھ سے ہم اپنے سارے کام کرتے ہیں، اور کانوں سے سنتے ہیں، اور زبان سے بولتے ہیں۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں نا ہمیں، تو ان ساری نعمتوں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ کھانے پینے کے لیے بھی ہمیں مزے کی چیزیں دی ہیں، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، اور آنکھیں، پاؤں، ناک، کان تمام چیزیں عطا کی ہیں۔ اور سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سورج کی وجہ سے ہمیں روشنی ملتی ہے، دن کا ٹائم ہوتا ہے، اور ہمیں کس سے روشنی ملتی ہے؟ سورج سے روشنی، اور سردیوں میں اس سے ہمیں حرارت بھی ملتی ہے، تو روشنی سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اپنے تمام کام کرتے ہیں۔ اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 12 پہ ہے۔ اس مشق کا پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہمارے پاس یہ خالی جگہ دی ہوئی ہے اور اس کو ہم نے
یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان میں سے الفاظ لینے ہیں اور اس خالی جگہ میں لکھنے ہیں. پہلا ہے اللہ تعالیٰ ڈیش ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈیش ہے. اس خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ ایک، شکر یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے. کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو اس میں ہم لکھیں گے ایک. اللہ تعالیٰ ایک ہے. پہلی خالی جگہ میں ہم لکھیں گے ایک. آپ کے پاس اوپر الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے؟ یہ والا لفظ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے ایک. اب دوسری خالی جگہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈیش ادا کرنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈیش ادا کرنا چاہیے. کیا ادا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا؟ شکر ادا کرنا چاہیے. جی بالکل، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ. اب یہ والا لفظ ہم یہاں لکھ دیں گے شکر. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور زیادہ عطا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر آپ کو اور زیادہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا میرا شکر ادا کرو گے میں اتنا ہی زیادہ عطا کروں گا آپ کو. اس لیے ہمیں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سب چیزیں ڈیش نے بنائی ہیں. یہ سب چیزیں زمین، سورج، آسمان، حتیٰ کہ ہمیں انسانوں کو بھی کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ. سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ. ایک بار دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہے. کیا ہم نے خالی جگہ میں لکھا ہے؟ ایک. دوسری ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس خالی جگہ میں ہم نے کیا لکھا ہے؟ شکر. تیسری ہے سب چیزیں ڈیش نے بنائی ہیں. سب چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو بچوں ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ہر چیز عطا کی ہے، آنکھیں ہیں، پاؤں، ناک، ہاتھ، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس ہر چیز ہے. تو اس کے علاوہ کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے شکر ادا کرنے سے. اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. آپ گھر میں رہیں، پڑھائی اپنی جاری رکھیں آن لائن کلاسز کے تھرو، اور اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. تھینک یو.